أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گی. تو میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جتنی بھی ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہی ہیں تو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. تو جن میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں میں یہ چیزیں ہیں تو وہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو دور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ناظرین کرام، وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں نہیں جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو تنگ لباس، تنگ کپڑے پہنتی ہے. وہ عورتیں جنہوں نے کپڑے تو بظاہر پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، مطلب اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہوگا کہ ان کے تمام اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، اور جن کے سر اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے جو جوڑے ڈالتی ہیں بالوں پر. اور وہ عورتیں ان چیزوں سے اپنی طرف غیر مردوں کو مائل کریں گی. تو دوستو کیا آج ہم وہ زمانہ نہیں دیکھ رہے؟ ہماری عورتوں کا لباس باریک نہیں ہو گیا؟ آج ہماری عورتیں تنگ سے تنگ لباس، پتلے سے پتلا لباس پہن رہی ہیں. جو کپڑے کسی زمانے میں اندر پہنے جاتے تھے آج وہ باہر پہنے جا رہے ہیں. تو میری ماں، بہو، بہن، بیٹیوں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کیوں اللہ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیوں اللہ کے احکامات کو بھول گئے ہیں؟ ایسے کپڑے جو عورتیں اندر پہنتی تھیں آج وہ محفلوں میں پہن رہی ہیں. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے میرے دوستوں. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نظر گندی ہے، تم دیکھ رہے ہو. ناظرین یہ کیسا جواب ہے؟ نظر گندی ہے، اس میں نظر گندی کی کیا بات ہے؟ کہ ہماری آنکھوں میں کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں لگا ہوا کہ آپ ہمیں کپڑوں میں نظر آؤ؟ ننگی ہو تو ننگی ہی نظر آؤ گی نا. ایسی بات بولیں تو بولتے نہیں تمہاری نظر گندی ہے. کہ اگر پاک نظر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں پاک اور صاف کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ایسی پاک نظر چاہیے تو پھر اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بے وقوف انسان کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. کہ ایک بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بے وقوف بنایا. بادشاہ نے اس کو جا کر ٹیلر کو کہا کہ ایسے کپڑے بناؤ کہ ایسے کپڑے آج تک کسی نے نہ بنائے ہوں. تو ٹیلر نے بادشاہ سے کہا جی حضور میں بناتا ہوں. اور بادشاہ کچھ دنوں کے پاس ٹیلر کے پاس آیا اور کہا کہ کہاں ہیں کپڑے؟ ٹیلر نے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے تو وہ بولا بادشاہ سلامت یہ ہیں کپڑے. تو بادشاہ کو تو وہاں پر کوئی کپڑے نظر نہ آئے. بادشاہ نے ٹیلر سے کہا کہاں ہیں کپڑے؟ تو ٹیلر نے بادشاہ کو جواب دیا بادشاہ سلامت یہ کپڑے صرف عقل مندوں کو نظر آتے ہیں. تو بادشاہ نے حیرانگی سے کہا اچھا ہاں مجھے دکھ رہے ہیں کپڑے، بہت اچھے کپڑے ہیں. کیونکہ بادشاہ تو عقل مند تھا، ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اصلیت بتا کے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں بے عقل ہوں. تو میرے دوستو اس کو معاشرے کا پریشر بولا جاتا ہے، جس کو سوشل پریشر کہا جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ عقل مند کو نظر آتے ہیں، ہاں تو میں تو بہت زیادہ عقل مند ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں. تو ٹیلر نے کیا کیا، وہ کپڑے نکال کے اسے پہنا دیے. اب وہ کپڑے پہن کر بادشاہ جہاں بھی جاتا تو لوگ دیکھتے اور کہتا یہ کپڑے صرف عقل مند کو نظر آتے ہیں. تو بادشاہ کے جو وزیر تھے وہ تعریفوں پہ تعریفیں کرنے لگے کہ بہت خوبصورت کپڑے ہیں، کہاں سے سلوائے ہیں. مطلب وہ ہے تو ننگا، لیکن اس کے وزیر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے اس کو کہہ نہیں پا رہے تھے. تو سب اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کر رہے تھے، اس لیے سب تعریفوں پہ تعریفیں. جب بادشاہ جہاں جاتا اس کی تعریفیں، کیا کپڑے ہیں، کیا آپ نے ماشاءاللہ اچھے کپڑے سلوائے ہیں. اور جب شہر کے اندر گیا بادشاہ اسی حلیے کے اندر، تو یہ بات پہلے سے ہی شہر کے اندر پھیل چکی تھی کہ بادشاہ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے صرف عقل مند کو نظر آتے ہیں. تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ بادشاہ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ کپڑے بادشاہ نے سلوائے ہیں. اس کے بعد اچانک بادشاہ کے پاس ایک بچہ آیا جو ناسمجھ تھا. اس نے تو فوراً بادشاہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا ارے بادشاہ تو آج ننگا آ گیا. پھر بادشاہ جو بھاگا ہے وہاں سے، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے تو سچ ہی بولنا ہے. کیونکہ بچوں کو اس چیز سے کیا لینا دینا کہ عقل مند ہے یا نہیں، کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. اس نے فوراً دیکھتے ہی کہہ دیا بادشاہ تو آج ننگا آ گیا. لیکن میرے دوستوں اگر یہی بات ہم کسی عورت کو کہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تمہاری نظر گندی ہے، کہ ہمارے کپڑے اگر پتلے ہیں، باریک ہیں تو آپ نظر نیچے کیجیے. تو میری بہنیں اگر آپ ان کپڑوں میں نکل جائیں گی تو کون نظریں اپنی پاک کر سکے گا؟ کیا لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے روڈوں پر چلیں؟ باریک کپڑے پہننے کے بعد ننگی ہوں گی، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنے چست کپڑے پہنیں گی عورتیں کہ ان کو چھپانے کے بعد بھی اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. یہ عورتوں کے بارے میں وحی آئی ہے میرے دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. حالانکہ جنت تو اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر اتنی خوشبو ہوگی کہ اس کی خوشبو تو جہنم کے اندر بھی فلاں درجے کے اندر تک آ رہی ہوگی. تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ پاک نے اتنی بری سزا مقرر کر رکھی ہے. تو میری ماں، بہو، بہن، بیٹیاں، آپ کپڑوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور ایسا لباس پہنیں جس میں سے آپ کے اعضاء نظر نہ آئیں. اللہ پاک مجھے اور ہماری تمام بہو بہن بیٹیوں کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو میرے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی.
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔